وضو بنانے کے لیے قبلے کی طرف رخ کر اونچی جگہ پر بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور دعا بھی پڑھ لیجئے بسم اللہ والحمد للہ کے فرمایا گیا جو وضو بنانے سے پہلے دعا پڑھ لے گا انشاءاللہ تعالی جب تک کہ اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دعا بسم اللہ بسم اللہ والحمد للہ۔ والحمد للہ۔ اس کے بعد مسواک کیجئے کہ یہ سنت ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئیں گے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کیجئے سیدھے ہاتھ سے، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کیجئے، پھر چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک؟ پیشانی پر بال ہونے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان کی لوسہ دے کر دوسرے کان کی لوسہ تک پورا چہرہ بھیگنا چاہیے۔ اگر رواٹی کا ایک بال یا پلک کا آبرو کا ایک بال یا ہونٹوں کا اوپر والا حصہ پانی بہنے سے رہ گیا تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ توجہ دینی ہے، دھیان دینا اس پر، پورا چہرہ بھیگ جانا چاہیے، اتنا سا حصہ بھی باقی رہا تو ہرگز وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، سب سے پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں گے کونیوں سمیت، یعنی کونیوں کو اوپر تک دھونا ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کے آستین کو اوپر چڑھا لینا ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے اچھے سے، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھوئیں گے، اور سیدھے ہاتھ کو دھوئیں گے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے اس طرح، اس کے بعد الٹے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد کونیوں سمیت سر کا مسح کریں گے۔ سر کا مسح اس طرح سے کرنا ہے، لاش والی تینوں انگلیوں کو ملا دیجیے اور بال اگنے کی جگہ پر رکھیے اور پیچھے تک لے کے جائیے، پیچھے تک چھوڑنا نہیں ہے، انگلیوں سے سر کے بیچ کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد ہتھیلیوں سے لیفٹ اور رائٹ سائڈ کا ادھر اس طرح واپس لے کر آئیے ریٹرن، یہ سر کا مسح ہوا۔ پھر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے اور انگوٹھے سے کانوں کے اوپر والے حصے کا، پھر اس کے بعد گردن کا مسح کریں گے اس طرح۔ فرمایا گیا کہ جو گردن کا مسح کرے گا انشاءاللہ تعالی مینٹلی سے یعنی کیا دماغ کی بیماری سے وہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ مینٹل نہیں ہوگا وہ، جو انشاءاللہ تعالی پانچوں وقت وضو اس طرح سے بنائے گا، گردن کا اچھے سے مسح کرے گا۔ اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھوئے، پہلے سیدھا پاؤں دھوئے، اس کے بعد الٹا پاؤں، دونوں پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنوں سمیت، ٹخنا یہ جو ہڈی ہے نا اسے کہتے ہیں ٹخنا، ٹخنوں سمیت یعنی کہ ٹخنوں کو اوپر تک کے دھونا ہے، خاص کر کے ٹخنے کے پچھلے والا حصہ جو ہے اس پر توجہ دینا، دھیان دینا کہ وہ پانی بہنے سے رہ نہ گیا ہو، اگر اتنا سا حصہ بھی باقی رہ گیا تو ہرگز آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد الٹا ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کریں گے، بالترتیب انگوٹھوں سمیت سیدھے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے، پھر اس کے بعد الٹے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے، سب سے پہلے انگوٹھے سے شروع کریں گے اور چھوٹی انگلی پر ختم کریں گے۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہوا۔ وضو میں 4 فرائض ہے، پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھا سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یاد رہے کلی کرتے وقت پانی میں پھونک نہیں مارنی، چہرہ دھوتے وقت چہرے پر پانی مارنا نہیں ہے ورنہ وضو مکروہ ہو جائے گا۔ مسجد میں جائے تو داخل ہونے سے پہلے اعضائے وضو کو کسی چیز سے سکھا لے، کہ اعضائے وضو سے اگر پانی ٹپکیں گے مسجد میں بھی تو اس سے بھی کراہت پیدا ہوگی، گنہگار ہوں گے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دعا پڑھیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والا بنا دے، آمین۔ کلمہ شہادت کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اچھی طرح سے وضو بنائے، سنتوں پر عمل کرے، سنتوں کے مطابق مکروہات سے بچتا ہوا وضو مکمل کرے گا، کلمہ شہادت بعد میں پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اور ہو سکے تو سورۃ القدر بھی پڑھ لیجئے کہ فرمایا گیا جو اچھی طرح سے وضو بنانے کے بعد سورۃ القدر پڑھے گا انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بیماری اس سے دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی سورۃ القدر کی تلاوت کی برکت سے اس کی آنکھوں کی بیماری سے حفاظت ہوگی۔ آنکھوں کی
کی روشنی مزید تیز ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئتہ و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.